کہ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک تعطیلات ہوں گی۔ کابینہ ڈویژن نے سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ سرکاری تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ مناظر آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ اور جتنی ترقی، جتنی ڈیولپمنٹ، جتنے معاشی اشاریے جو وفاقی سطح کے اوپر بہتر ہوئے ہیں، چاہے وہ مہنگائی کی شرح میں کمی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ عوام کو بجلی کے مد میں یا پیٹرول کے مد میں ریلیف ہو، چاہے وہ اکنامک ریوائول ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، یہ پریس کانفرنس اس کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ یہ پریس کانفرنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اوپر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ، اندھوناک واقعہ پیش آیا اور اس میں جو دہشت گردی کا واقعہ تھا، جو شہادتیں ہوئیں اور جس طرح افواج پاکستان نے جس کو بیرونی ملک میں سہرایا جا رہا ہے، جو کہ ٹیکسٹ بک رسپانس ہوتا ہے کسی بھی اس طرح کے دہشت گردی کے واقعے کا، اس رسپانس کے ذریعے، کیونکہ گردوں کا جو پلان تھا کہ یہ جو دہشت گردی کے بڑے واقعات ہیں ان کی طرح یہ مہینوں اس طرح ان کو ہاسٹیج بنایا جائے اور اس واقعے کو لمبا کیا جائے، لیکن 36 گھنٹے کے اندر جس طرح افواج پاکستان نے اس دہشت گردی کے واقعے کو مینج کیا، دہشت گردوں کا کلا کما کیا اور ان کو جہنم رسید کی، اور جس طرح بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس خطرناک دہشت گردی کے واقعے کو پہ قابو پایا، اس پہ پوری قوم افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہے۔ اور اس جو جعفر ایکسپریس ہے اس میں ہمارے بچے، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہماری بیٹیاں جو مسافر تھے وہ سوار تھے، اور جس طرح جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ٹیکسٹ بک رسپانس کی طرح جو بھی ایک دہشت گردی کے واقعے کے جوابی عمل میں ہوتا ہے، اس طرح افواج پاکستان نے یہ دہشت گردی کے جو واقعہ تھا اس کا مقابلہ کیا۔ تو پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہے۔ لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی اور آج کل جو صورتحال ہے، ایک بہت ہی کرٹیکل اور ڈیسائسو جنکشن کے اوپر ہم کھڑے ہیں بطور قوم، بطور ملک۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کام شروع کیا، اکنامک ریوائول کی طرف کام شروع کیا، ڈیولپمنٹ ریوائول کی طرف کام شروع کیا، فورن پالیسی کے ریوائول کی طرف کام شروع کیا، دہشت گردی کے خاتمے کی طرف کام شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وزیر اعظم نواز شریف تھے تو انہوں نے پورے پاکستان کو، پوری قوم کو، سیاسی جماعتوں کو، عسکری قیادت کو، سول سوسائٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی جو اے پی ایس کا اندھوناک واقعہ ہوا جس میں ہمارے بچے شہید ہوئے، وہ بھی ایک ڈیسائسو مومنٹ تھا۔ اس وقت بھی ملک اسی طرح کے دوراہے کے اوپر کھڑا تھا، لیکن اس وقت کی قیادت، اس وقت کا وزیر اعظم، انہوں نے اپنی سوچ کے ذریعے پورے ملک کو، پوری قوم کو ایک بیانیہ دیا۔ جو دہشت گردی ہے وہ فوج کے خلاف نہیں ہوتی، وہ پولیس کے خلاف نہیں ہوتی، وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے خلاف نہیں ہوتی، وہ کسی ایک طبقے کے خلاف نہیں ہوتی، وہ ملک کے خلاف ہوتی ہے۔ اور دہشت گردی جو ہے وہ سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف نہیں کرتی، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف سیاسی جماعتیں دہشت گردی نہیں کرتی۔ ملک کی کہ جو بقا ہوتی ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کی جو بقا ہوتی ہے، ملک کی جو سالمیت ہوتی ہے، اس کے خلاف کوئی سیاسی جماعت دہشت گردی نہیں کرتی۔ دہشت گرد کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی جو کرتے ہیں
وہ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے خلاف ہوتی ہے۔ اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ بیانیہ تھا جو وزیر اعظم نواز شریف نے 2014 میں دیا تھا، اور ایک شخص جو اس وقت دھرنے کر رہا تھا اس کو بھی اس بیانیہ جو ملک کے خلاف دہشت گردی کا جو بیانیہ تھا اس پہ ٹیبل پر بٹھایا، جب وہ باہر کھڑے ہو کر اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم ہاؤس سے گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، اس کے گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس وقت سب سے اولین ترجیح اس وقت کے وزیر اعظم کی تھی پاکستان۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور آج پھر اسی جذبے کی، اسی قیادت کی، اسی سوچ کی، اسی یونینمٹی کی ضرورت ہے۔ اور کل صرف آپ نے دیکھا کہ تمام ملک کی سیاسی جماعتیں، تمام سیاسی مخالفین اپنی مخالفت کو بھلا کر پارلیمنٹ میں، جو کہ عوام کی ترجمان پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر موجود تھے۔ تمام عسکری قیادت موجود تھی، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز موجود تھیں، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان ہو کر دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ایک اعلانیہ آیا۔ اس اعلانیے کے اوپر صرف ایک جماعت کے دستخط نہیں تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس وقت جب ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو اس جماعت اور اس جماعت کا جو ہیڈ ہے، جس کو بانی پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں، وہ غیر موجود رہا، ہمیشہ اس نے آپٹ آؤٹ کیا۔ اور یہ میں آج ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ کل آپ کی جماعت نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں نہ ہو کر آپ سب لوگوں کی جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کی ترجمانی کو آپٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہم جو ملک کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے خلاف جنگ میں ہم اپنا حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں پیغام ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ ایک رات پہلے تک پوری قوم اپنی سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے، اپنی عسکری قیادت کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کل نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی سے جو اعلانیہ آئے گا وہ پاکستان کا ایک یونینمس اعلانیہ ہوگا، لیکن یہ جماعت اس قیدی کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہاں سے حکم آئے گا تو ہم اس دہشت گردی کی جنگ میں حصہ ڈالیں گے جس کی آج ملک کو ضرورت ہے۔ لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے، بطور وزیر اعظم بھی موصوف کسی نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹری کمیٹی میں حصہ نہیں لیا۔ ایک بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس وقت پاکستان کو ایک یونینمس بیانیے کی ضرورت تھی، انہوں نے اور ان کی جماعت نے جب وزیر اعظم کی کرسی پر بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ چاہے وہ کووڈ ہو، یہ اٹھ کر چلے گئے شہباز شریف صاحب تقریر کرنے لگے تو میں نہیں سنوں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ سیلاب ہو تو کور کمانڈر کوئٹہ وہ ہیلی کاپٹر پہ سیلاب کے علاقوں کی جب وہ معائنہ کر رہے تھے اور وہ شہید ہو گئے، انہوں نے اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے، ان کی جماعت نے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہو، میں نہیں جاؤں گا، میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا۔ کیوں نہیں بنوں گا؟ تم کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو؟ جب ملک کے خلاف ایک زبان، ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے، تم اس کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے تم اس کا حصہ؟ یہ سوال ان سے پوچھنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تم وزیر اعظم کی کرسی پر ہوتے ہو تو اس کا حصہ نہیں بنتے، اپوزیشن میں ہوتے ہو تو کہتے ہیں جی قیدی کو رہا کریں گے تو ہم اس کا حصہ بنیں گے۔ وہ بھائی چور ہے، اس نے 190 ملین پاؤنڈ کھایا ہے، وہ جواب دے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اس قیدی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ لیکن یہ کوئی قیدی ہونا، یہ کوئی جواب نہیں دینے کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اس سے بڑا ہے۔ کل ملک کی یہ کوئی شہباز شریف صاحب کا پلیٹ فارم نہیں تھا،
یہ کسی سیاسی جماعت کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ پاکستان کا پلیٹ فارم تھا، اور پاکستان کو ایک یونینمس آواز کی ضرورت تھی جس میں انہوں نے جان بوجھ کر انٹینشنلی آپٹ آؤٹ کیا۔ اس کے بعد اکٹھے نہیں ہونا جی، ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے۔ انہوں نے ملک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے کووڈ میں اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے سیلاب کے دوران اکٹھے نہیں ہونا، انہوں نے ملک کی نیشنل سیکیورٹی، سالمیت، ملک کی آئندہ آنے والی نسلوں کی سالمیت، ان کی بقا کے لیے اکٹھے نہیں ہونا۔ انہوں نے اکٹھے ہونا ہے، منتخب وزیر اعظم کے خلاف دھرنا کرنے میں اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے